پھر بنی اسرائیل سے غالب خطاب، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور پھر تحویل قبلہ کا موضوع بیان ہوا تھا، اور پھر 22 رکوعوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب تھا۔ سورہ البقرہ میں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے خطاب تھا، غالب خطاب تھا یہود کے حوالے سے۔ کچھ ایسی ہی ترتیب یہاں پر بھی ہے، ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ 10 رکوع اس میں سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو ہے، لیکن جو غالب خطاب ہے وہ نصارہ کے حوالے سے، اور پھر مزید 10 رکوع ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ کل 20 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں اور 200 آیات ہیں، تو آدھا حصہ 10 رکوع پر مشتمل وہ سابقہ امت بنی اسرائیل میں سے نصارہ سے گفتگو کرتا ہے، غالب خطاب ان سے ہے، اور پھر 10 رکوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب پر مشتمل۔ اب جو پہلے 10 رکوع ہیں ان کے حوالے سے بھی چند باتیں نوٹ فرما لیجئے۔ ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن نجران کے علاقے سے آیا تھا عیسائیوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کچھ ڈائلاگ بھی انہوں نے کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عیسائی تھے، اپنے عقیدوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی، تو 80-90 آیات ہیں تقریباً کہ جس میں اللہ رب العزت نے انہی کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی، ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، ان کے برے جو عقیدے تھے عیسائیت کے ان کا رد بھی کیا ہے۔ تو ابتدائی 32 آیات میں 32 آیات میں ہم دیکھیں گے ایک انٹروڈکٹری ایڈریس ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک تمہیدی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا عیسائیت کے حوالے سے۔ پھر انشاءاللہ آیت نمبر 33 سے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 63 تک 3 رکوع تقریباً اور مزید بنیں گے کہ جس میں ان کو دعوت دی گئی ہے، دعوت حق ان کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور نجران کا جو وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا، اس سے جو ڈائلاگ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی کچھ باتیں بیان ہوئی۔ تو پہلے 32 آیات جس میں 3 رکوع ہیں، تمہیدی کلام ہے، پھر 3 رکوع میں مزید گفتگو ہے نجران کے وفد کے حوالے سے، پھر 4 رکوع میں ہم دیکھیں گے بڑی پرزور دعوت ہے جو بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو دی گئی ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ ابتدائی 10 رکوعوں کی تقسیم ہے، 3 رکوع تمہیدی کلام، 3 رکوع نجران کے وفد کے حوالے سے، پھر 4 رکوع دعوت ان کے سامنے پیش کی گئی ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخری بات اس میں نوٹ فرمائیے کہ سورہ البقرہ میں ایمان اور اس کے تقاضوں کا ذکر زیادہ تھا، سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے الفاظ زیادہ استعمال ہوئے، اسلام پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد سورہ آل عمران کا ہم آغاز کریں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے متعلق سورۃ البقرہ کے آغاز میں عرض کیا گیا تھا کہ ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، از خود وہ زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامے ہوئے ہے۔ اس میں عیسائیت کے اس عقیدے کا رد ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا تھا۔ فرمایا نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، از خود وہ زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہر ایک کو سنبھالنے والا، تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی با مقصد طور پر، مصدقا لما بین یدی، جو اس سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے انسانیت کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان نازل فرمایا۔ قرآن بھی فرقان ہے، اور تورات کے لیے بھی قرآن کریم میں فرقان کا لفظ آیا۔ مراد یہ کہ اللہ نے جو بھی وحی عطا فرمائی وہ فرقان ہے، سراسر حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرف کہ جن کے سامنے اللہ کی واضح نشانیاں آ رہی ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراسر صداقت پر مبنی ہے، ان کے سامنے موجود ہے، لیکن یہ انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے یعنی اللہ
جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماؤں کے رحم میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ یہ ساری صورت گری کرنے والا، تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کے حکم سے ہوئی، ہاں معجزانہ طور پر، بغیر والد کے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ ہے، جس طرح چاہے وہ تخلیق فرمائے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو ہے اللہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں، پختہ ہیں، پروفاؤنڈ ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل جڑ ہیں، بنیاد ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ اور آیات ہیں جو متشابہات ہیں، غیر واضح ہیں، جن کے یقینی معنی واضح نہیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ اس میں سے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں فتنہ حاصل کرنے کی غرض سے اور اس کی اصل حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو لوگ علم میں گہرائی رکھتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند لوگوں کے سوا کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو قسم کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن حکیم میں۔ ایک آیات تو وہ ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے، محکم، پختہ، پروفاؤنڈ کے معنی میں، جن کے معنی بالکل واضح ہیں۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بات واضح ہے، وضاحت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، بات بالکل واضح ہے، تفسیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے۔ یہ ہے محکمات، اور یہی کتاب کی اصل جڑ اور بنیاد ہے، جو کہ بالکل واضح ہے، جن کے معنی میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کو قرآن نے کہا متشابہات، جن کے معنی میں کچھ شبہ ہے، جو غیر واضح ہیں، جن کے اصل معنی ہمارے علم میں نہیں۔ اہل علم، اللہ پر ایمان رکھنے والے، ان کا طرز عمل تو یہ بیان ہوا، وہ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، محکمات کو بھی مانتے ہیں، متشابہات کو بھی مانتے ہیں۔ محکمات کیونکہ واضح ان میں احکامات ہی ہیں، وہ شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس سے متعلق ہیں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، تو محکمات پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور متشابہات کے چکر میں نہیں پڑتے، اس کی قرید میں نہیں جاتے، اور ایمان رکھتے ہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ متشابہات کی چند مثالیں ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے، ہمارے علم میں نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کا عرش، ہمارے علم میں نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس طرح جو امور غیب سے متعلق باتیں ہیں، یہ متشابہات میں شامل ہیں۔ جنت ہے، جہنم ہے، ہمارے علم میں اس کی اصل حقیقت نہیں، ماننا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اصل معنی اللہ کے علم میں ہی ہے۔ تو ایمان والوں کا طرز عمل تو یہ ہے، محکمات کو بھی ماننا، متشابہات کو بھی ماننا، محکمات کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنا، اور متشابہات پر مانتے ہوئے اس کے معنی کو اللہ کی طرف لوٹانا۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، جو اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا نہیں چاہتے، فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، اور اللہ کی وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی اصلاً کہ جو ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، جو اللہ کی رضا سے پھر دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا شیوا یہ ہے، محکمات متشابہات دونوں کو مانو، محکمات کے تقاضوں پر عمل کرو، اور متشابہات پر ایمان رکھو، اور اس کے معنی کو اللہ کی طرف لوٹا دو۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں فائدہ ہے، یہی راستہ سیف اور محفوظ ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے، قرآن حکیم سائنس کی کتاب یقیناً نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدی للناس، سورہ البقرہ آیت 185، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن قرآن حکیم دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے کچھ ایسی باتیں بھی بیان کر دی کہ آج انسانیت اس کو ڈسکور کر پا رہی ہے۔ تو قرآن حکیم میں بیان کردہ سائنٹیفک فیکٹس جو اس دور میں جا کے ڈسکور ہو رہے ہیں،
اور قرآن حکیم میں ان کا بیان موجود ہے تو ان کو قبول کر لینے اور